کے نبی کو جب قسم دی گئی تو آپ نے صاحب جو لوگ باہر سے آئے آپ نے ان سے کہا میری بیٹی کبھی اتنی پریشان نہیں ہوئی جتنی آج ہے، اب تم یہیں بیٹھو۔ انتظام کر دیا ان کے کھانے پینے رہنے کا، اور آپ نے چند صحابہ کو لیا اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ اور سنو، زینب کی کمرے میں دستک دی، محلے کی 15-20 عورتیں پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھی، گھریلو لوگ موجود تھے، چند لوگ، کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، حجرہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ حضرت زینب، کسی نے دروازہ کھولا، زینب اپنی چارپائی پر بیٹی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھستے ہیں، زینب اپنی بیٹی کو لے کر آگے بڑھتی ہے، اے اللہ کے نبی میری بیٹی کو اپنی گود میں لے کے دم کر دو، میری بیٹی دیکھیے کیا کرنی کے عالم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زینب کی بیٹی میری ناتن سسکیاں لے رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا۔ شاید نبی اکرم کی ناتن اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی، شاید اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی نبی اکرم کی یہ ناتن زینب کی بیٹی محمد رسول اللہ کی گود میں آئی، اللہ کی یہی مصلحت مرضی تھی، اس ناتن کا انتقال ہو جاتا ہے، زینب کی بیٹی دم توڑ دیتی ہے، زینب کی بیٹی کی روح نکل جاتی ہے، ناتن کی روح نکلی، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت جتنی عورتیں وہاں بیٹھی تھی زینب کو دیکھ کر ساری عورتیں رونے لگی، جتنے مرد تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن محمد رسول اللہ ایسے نازک موڑ پر بھی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب غم کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اللہ ہی کی امانت ہے، اللہ ہی کے پاس ہی آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سارے لوگ رو رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیٹھے ہوئے مجمع پر اپنی بیٹی کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ ایسے نازک موڑ پر بڑے بڑے کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن نبی اکرم صبر کا معنی سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو ایسے موقع پر چیخ کر نہیں رونا ہے، چلانا نہیں ہے، باویلا نہیں بچانا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، نوحہ نہیں کرنا ہے، گریبان چاک نہیں کرنا ہے، کیوں؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری یہ بیٹی قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اللہ کی دعوت، موڑ کوئی سا بھی ہو، دعوت اللہ کی طرف، اپنے سامنے، یہ تو نبی کی نوازی تھی، اپنے سامنے بھی موت کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی دعوت۔ وہ سنا، چھوٹے چھوٹے بچے سناتے ہیں، لوٹے ایک جنگ سے، ایک گھنے جنگل سے گزرے، صحابہ کئی راتوں کے تھکے ہوئے تھے جنگ میں لڑتے لڑتے، کہا اللہ کے رسول تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، کہا ٹھیک ہے کر لو۔ سب نے سایہ دار درخت دیکھا، چھایا دار، لیٹ گئے، اللہ کے رسول بھی کہیں دور چلے گئے، اور آپ نے اپنی تلوار ایک پیڑ سے درخت سے لٹکا دی، اور آپ بھی آرام سے سو گئے۔ جیسی سوئے، اسی جنگل میں ایک دیہاتی، ایک عربی، ایک کافر بدوی چلا آیا، اس نے دیکھا ہے محمد کی تلوار، نیچے محمد، 100 اونٹ کا انعام، محمد کو زندہ مردہ لانے پر، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، سارے صحابہ سو رہے ہیں، کیوں نہ تلوار اٹھاؤں اور محمد کی تلوار سے محمد کو قتل کروں۔ وہ درخت پہ چڑھا، پیڑ پہ چڑھا، اس نے فوراً تلوار اٹھائی، اتاری، کود گیا، لیکن زمین پر جب چھلانگ لگائی تو نبی اکرم اس کے پیروں کی دھمک سے اٹھ گئے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، نبی اکرم کھڑے ہو گئے، اس کو آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، 20-25 قدم کی دوری ہے، آپ بھاگ بھی سکتے تھے، صحابہ کو چیخ کرے ایک آدمی آیا مجھے مارنا، لیکن آپ نہ تو چیخے، نہ صحابہ کو جگایا، نہ دوڑے، بلکہ سامنے جو آ رہا ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار، قریب آیا، اس نے تلوار اٹھا بھی لی، میں یعصمک منی یا محمد، سوال کرتا ہے بخاری کے الفاظ، اے محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، بول کون بچائے گا؟ نبی اکرم نے جواب دیا اللہ۔
موت سامنے, دشمن تلوار لے کے کھڑا, تلوار اٹھا بھی لی, نہ بھاگ رہے ہیں نہ چیخ رہے ہیں. دشمن کہہ رہا بتا کون بچائے گا, اس مارنے والے دشمن کو دعوت دے رہے ہیں. تو کون؟ محمد رسول اللہ. اور دعوت بھی کس کی؟ بچانے والا بھی اللہ, اور میں دعوت بھی دے رہا ہوں وہی جو پاورفل ہے. کون بچائے گا؟ اللہ. اللہ کہنا تھا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب گری تو آپ نے اٹھا لی. دیکھا, کروٹ بدلنے میں ٹائم نہیں لگتی. آج بھارت کے جو حالات ہیں نا, صبر کرو بھائیو. اس وقت صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے. 5 وقت نماز پڑھتے ہو نا, جہری نمازوں میں جن میں تلاوت کی جاتی ہے, آپ قنوت نازلہ پڑھیے. جو کام کر سکتے ہو وہ تو کرو. مجھے معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس پاور, طاقت, حکومت سب کچھ ہے. آپ صبر کرو. وہ دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں, آپ دیش کے رکھوالے ہو, دیش کی حفاظت کریں. صبر کریے, قنوت نازلہ پڑھیے, اور صبر کا بدلہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ حالات کو کروٹ بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ابن تیمیہ نے کہا تھا, علامہ ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ اللہ کافر کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے, اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ کرتا ہے. کس کی؟ مسلمان کی نہیں. علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ اللہ کافر کی حفاظت کرتا ہے, کافروں کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے, اور ایک بار نہیں 7 بار کرتا ہے. مگر کب تک؟ جب تک وہ کافر حکومت سب لوگوں کے ساتھ عدل, انصاف اور نیائے کرتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے. کب؟ جب مسلمان حاکم جب ظلم و بربریت کرنے لگتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے, عدل و انصاف چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ مسلمان حاکموں کی حکومت کو برباد کر دیتا ہے. یعنی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے. حکومت کوئی بھی کرے, وہ کافروں کی حکومت کی بھی حفاظت کرے گا, لیکن کب تک؟ جب تک اس کی حکومت میں عدل ہوگا, انصاف ہوگا, نیائے ہوگا, سب کو برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا. اللہ کافروں کی حکومت کو بھی محفوظ کر دے گا, اللہ ان سے بھی اچھا کام لے گا. لیکن اللہ مسلمانوں کی حکومت کو بھی باقی نہیں رکھتا اگر مسلمان ظالم بن جائیں. حجاج ابن یوسف یہ مسلمانوں کا حاکم گزرا ہے نا, مسلمانوں کا کتنا بڑا ظالم گزرا ہے, کتنا بڑا ظالم تھا. عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو قتل کر دیا تھا. عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اسما کے بیٹے, کیا کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ ابو بکر کی بیٹی کون؟ عائشہ اور اسما. اسما عائشہ کی بہن, عائشہ اسما کی بہن, اسما نبی اکرم کی سالی. عائشہ سے شادی ہوئی نبی کی, تو عائشہ کی بہن نبی کی سالی. نبی کی سالی اسما کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا عبداللہ جس کے باپ کا نام زبیر, اور اسما وہ عورت, وہ سالی نبی کی جس نے مدینے میں جانے کے بعد ہجرت کی. جن صحابہ نے اور صحابیات نے مدینہ میں جا کر ہجرت کی, ان میں سب سے پہلے مہاجرین میں جس عورت نے سب سے پہلے بیٹا پیدا کیا وہ حضرت اسما تھی. اسما کا بیٹا عبداللہ. لیکن حجاج ابن یوسف نے اس عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کر دیا. اتنا ظالم, لاشیں بچھا دی تھی, ظلم و بربریت کے سارے معاملے, ساری حدیں توڑ دی تھی. حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن رباح نے کہا تھا
کہ لوگوں حجاج ابن یوسف کے لیے ہم بد دعا نہیں کر سکتے. صحابہ کو قتل کر رہا ہے لیکن بد دعا نہیں کر سکتے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے. کہا کیا؟ کہا ایک اچھا کام یہ کر گیا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگوا دیے. اعراب جانتے ہو نا؟ زبر زیر پیش جو قرآن پہ لگا ہے نا. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، جو پڑھتے ہیں با زبر با، تا زبر تا، یہ جو پڑھتے ہیں یہ زبر زیر پیش یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے. حجاج جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سب ان پڑھ مولوی اور جاہل سب لوگ قرآن پڑھ لیتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ. تو میرے بھائی نے حجاج نے لگوائے. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہاں اگر وہ جنت میں جا سکتا ہے تو شاید یہی اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کو جنت مل سکتی ہے، ورنہ کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے جو اس کو جنت میں داخل کر سکے. لیکن اتنا بڑا ظالم، اس کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری نے اور عطا ابن ابی رباح نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کر سکتے. لوگوں یہ ظالم حکمراں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بنتے ہیں، اس لیے ہم ظالم حکمرانوں کے لیے بد دعا نہیں کریں گے. جس طریقے سے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ تمہیں ظالم حکمراں دے دیا ہے، تم اپنے اعمال اچھے کر لو، شاید اللہ ہماری اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظالم حکمران سے ہمیں نجات عطا فرمائے. مسلمانوں آج مولوی جرجیس تمہارے سامنے اپنی دامن کو پھیلا کر صرف تمہارے اچھے اعمال کی بھیک مانگ رہا ہے. تم اچھے اعمال کر لو. ہماری بدعمالیوں، ہماری اتفاقیوں، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر غلط لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. آپ اپنے اعمال اچھے کر لیجئے، شاید اللہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ ظلم و بربریت کا دور ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور ہمیں اچھے نیک اور شریف حکمراں ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکیں، جو ہمارے دیش کو برباد ہونے سے بچا سکیں. ہمارے بدعمالیوں نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے. ہماری نیک اعمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر ضرور ہمارے اوپر سے ظلم و بربریت کا دور ختم کر کے اچھا دور شروع کر دے گا.